بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مفتی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ آپ کی آواز بہت اچھی ہے، بیان کرنے کا انداز ہی بہت اچھا ہے، اس لیے لوگ آپ کو بہت پسند کرتے ہیں۔ میں کچھ کہنے جا رہا ہوں، آپ ناراض نہیں ہونا۔ آپ کو تو پتہ ہے نا، غصہ کرنا شیطانی عمل ہے۔ ویسے آپ سے کوئی سوال تو کر ہی نہیں سکتا، اور آپ کو یہ پورا یقین ہو گیا ہے کہ آپ بہت کچھ جانتے ہیں، بہت علم ہے آپ کے پاس۔ اچھی بات ہے، کسی کو ایک بار بیوقوف بنایا جا سکتا ہے، ہمیشہ نہیں۔ ایک کو بیوقوف بنا جا سکتا ہے، زمانے کو نہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ مفتی صاحب مجھے بتائیے کہ آپ کس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں؟ اگر رکھتے ہیں تو آپ فرقہ پرست ہیں، اور فرقہ پرست ہیں تو قرآن کی روح سے منافق ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ اور اگر آپ فرقہ پرست نہیں ہیں تو کبھی آپ نے کہا ہے لوگوں کو کہ جو لوگ فرقہ پرست ہیں ان سے میرا کوئی تعلق نہیں، میں ان سے بات نہیں کرتا، کیونکہ خدا بھی ان سے بات نہیں کرتا۔ آپ نے کئی بار لوگوں کو کہا ہے کہ قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، اور کبھی آپ نے یہ کہا کہ جو لوگ قرآن نہیں پڑھتے، سمجھتے، عمل نہیں کرتے، ان سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، میں ان کی شکل بھی دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ جو قرآن نہیں پڑھتے، سمجھتے، عمل کرتے، وہ گونگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں، بلکہ قرآن کی نظر میں جانور ہے، اور ایسے جانوروں سے میں بات نہیں کرتا۔ جو قرآن نہیں پڑھتے وہ منافق ہے، اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہیں لیکن قرآن نہیں پڑھتے۔ آپ سے لوگ سوال کرتے ہیں، میری سمجھ میں نہیں آتا ہے سوال جواب کا کیا چکر ہے، یعنی کیا ناٹک ہے؟ جو قرآن پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، عمل کرتا ہے، وہ تو سوال کرے گا نہیں، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ قرآن میں خدا نے سب کچھ لکھ دیا ہے، ہر سوال کا جواب قرآن میں ہے۔ اور جو نہیں پڑھتے وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ اس کا کیا ہے، اس کا کیا ہے، اور آپ سب کا جواب لینے بیٹھ جاتے ہو۔ غلط ہے مفتی صاحب، لوگوں سے کہو کہ قرآن پڑھے، پھر آئے میرے پاس۔ ایک اور بات کہوں، کیا آپ شرک پرست ہیں؟ لگتا تو نہیں آپ شرک پرست ہیں۔ اگر ہیں تو منافق ہیں، اور اگر نہیں ہیں تو کیا آپ نے لوگوں سے کہا کہ جو شرک پرست ہے وہ میرے پاس نہ آئے، میری شکل نہ دیکھیں، میں ان سے بات نہیں کروں گا، بالکل نہیں کروں گا؟ ایسا کہنے میں بڑی ہمت چاہیے، کیونکہ دنیا میں قرآن پڑھنے والے تو بہت کم ہیں، اور نہ پڑھنے والے منافق بہت ہیں۔ اس میں بڑی ہمت چاہیے۔ منافقوں سے آپ دشمنی نہیں لے سکتے، آپ ان سے بگڑو گے تو آپ کیا کھاؤ گے، آپ کے بچے کیا کھائیں گے؟ ہاں؟ آپ نے کبھی کہا لوگوں کو، کہا تو ہوگا کہ اے مسلمانوں قرآن پڑھو، مگر آپ نے یہ نہیں کہا کہ جو قرآن نہیں پڑھتے، سمجھتے، عمل کرتے، نہیں کرتے، ان سے میرا کوئی تعلق نہیں، میں ان سے بات نہیں کرتا۔ قرآن ایک کامل کتاب ہے، ہر سوال کا جواب اس کے اندر ہے۔ رسول اللہ کی حیاتی میں کہیں آپ نے سنا کہ کسی نے کتاب لکھی ہو، یا قرآن میں کہیں لکھا ہے کہ کتاب لکھو؟
قرآن ایک اللہ کی کتاب ہے، حکمت والی کتاب ہے. ہر انسان کی زندگی کا فیصلہ قرآن میں ہے. پھر یہ کتابیں کو کیا ضرورت ہے؟ کسی دن رات کو سناٹے میں گھر کی ساری کتابیں لے کے دریا میں پھینک دو. کر سکتے ہو اسے؟ قرآن کے علاوہ کوئی کتاب نہیں ہے. قرآن کہتا ہے، مگر ایسا کہنا اور ایسا کرنا بڑی ہمت کا کام ہے. آپ میں ہمت ہے؟ ناراض نہیں ہونا. آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو بات میں آپ سے کر رہا ہوں، اللہ تو فرماتا ہے کہ میری مرضی کے بغیر پتا بھی نہیں ہلتا. یہ جو کہہ رہا ہوں ہو سکتا ہے اللہ کی مرضی ہو اس میں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. کیا آپ نے کہا لوگوں سے کہ جو لوگ متقی نہیں ہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں، پرہیزگار نہیں ہیں، وہ کتاب کی سے ہدایت نہیں لے سکتے، وہ کتاب نہیں پڑھ سکتے، وہ کتاب کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. دنیا کے 2 ملین مسلمان، 200 کروڑ، کتنے لوگ قرآن پڑھتے ہیں؟ کہہ دو ان سے کہ جو قرآن نہیں پڑھتا، نہیں سمجھتا، نہیں عمل کرتا، اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ہمت کی بات ہے. آپ کی محفل میں قرآن نہ پڑھنے والے منافق اکٹھے ہوتے ہیں. قرآن کامل کتاب ہے. اگر پہاڑ پر بھی اترتا تو ریزہ ریزہ ہو جاتا. اسلام کی رسی کو مضبوط پکڑ کے رکھو، ورنہ فرقے میں بدل جاؤ گے. اور فرقہ پرستی منافقت ہے. کہہ دو میں کوئی فرقے سے تعلق نہیں رکھتا. یہ میرا جو یوٹیوب ہے نا، کیا آپ اس کو اپنے طریقے سے نشر کریں گے؟ ہمت ہے اس میں آپ کی؟ کعبہ کس منہ سے جاؤ گے مفتی، شرم تم کو مگر نہیں آتی. السلام علیکم.